آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، کہہ رہا ہے ہر شیعہ آئے مزارِ سیدہ، 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 کہہ رہا ہے ہر شیعہ آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، ہل گیا روضہ نبی کا، ہل گئی قبر نبی، رہ گیا غم سے لرز کر مرقد شبیر بھی، جس گھڑی ڈھایا گیا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روضہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، روضہ زہرا کو ظالم کر رہے تھے جب شہید، رو رہے تھے خون کے آنسو کربلا کے سب شہید، کہہ رہے تھے انبیاء آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، مادر صبت نبی کی بے سہارا ہے لحد، زوجہ شیر خدا کی پارا پارا ہے لحد، کہہ رہا ہے ہر شیعہ آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، کہہ رہا ہے آسمان، کہہ رہی ہے یہ زمین، چین سے اپنی لحد میں فاطمہ نہ رہ سکیں، ظالموں نے ڈھا دیا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، وارث شمشیر حیدر دیجیے گا اب نجات، یا امام عصر آ کر دیجیے گا اب نجات، دشمنوں میں ہے گرا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، مجتبیٰ روتے رہے اور مرتضیٰ روتے رہے، سیدہ روتی رہی اور مصطفیٰ روتے رہے، منہدم ہوتا رہا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ، منکر کرب و بلا نے، دشمن شبیر نے، نجدیوں کے قافلے نے، لشکر بے پیر نے، بے سبب بھی را کیا آئے مزارِ سیدہ، آئے مزارِ سیدہ،
سیدا مجلسوں میں یہ صدائیں ہیں شجاع یعقوب کی، مسجدوں میں یہ دعائیں ہیں شجاع یعقوب کی، دیکھ لیں ہم بھی خدا آئے مزار سیدا، آئے مزار سیدا، آئے مزار سیدا، آئے مزار سیدا، آئے مزار سیدا فی ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم. عزیز میاں صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں تمام اہل محلہ کی خدمت میں اور ان تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں جو اعلان سماعت فرما رہے ہیں. آج سے روزہ مجالس کا انعقاد روضہ کاظمین کے سبزدار پہ کیا گیا. شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں یہ 3 مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. ان مجالس کو آفتاب خطابت عالی جناب مولانا مسلم زیدی صاحب اللہ خطاب فرما رہے ہیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. مؤدبانہ گزارش ہے تو ان تمام حضرات سے جو اعلان سن رہے ہیں جلد از جلد روضہ کاظمین میں تشریف لے آئے. اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں تو گزارش ہے کہ اندر فرشیزہ پہ تشریف فرما ہوں. اب تلاوت کلام پاک کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب اسد سلم ہو کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. اچھا میں گزارش کر رہا ہوں جناب شارد سلم ہو کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور منظوم نظامہ پیش فرمائیں اور پھر مجلس کو خطیب مجلس آفتاب خطابت مولانا مسلم زیدی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے جو کہ تشریف لا چکے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک صلوات بھیجیں حضرات. نوحہ شہزادی کے حال کا پیش کر رہا ہوں. بات فرمائیں. ہوئی خاموش جو حجرے میں فاطمہ زہرا ہوئی خاموش جو حجرے میں فاطمہ زہرا تڑپ کے رو پڑی اسماء ہوئی جدا زہرا ہوئی خاموش جو حجرے میں فاطمہ زہرا
جو کھانا آیا تو بچوں نے پوچھا ماں سے، جو کھانا آیا تو بچوں نے پوچھا ماں سے، کہاں ہے آج نہیں آئی والدہ زہرا، ہوئی خاموش جو حجرے میں فاطمہ زہرا، حسن حسین نے جس دم سنا شہادت کو، حسن حسین نے جس دم سنا شہادت کو، امام میں پھینک کے گریا بہت کیا زہرا، ہوئی خاموش جو حجرے میں فاطمہ زہرا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ 18 برس کی عمر تھی شہزادی کی، 18 برس کی عمر میں کیا مصائب ٹوٹے ہیں شہزادی۔ علی کو ان کی شہادت کی جب خبر پہنچی، علی کو ان کی شہادت کی جب خبر پہنچی، تھے دل پہ ہاتھ زباں پر تھا نوحیا زہرا، ہوئی خاموش جو حجرے میں فاطمہ زہرا، پچھاڑ کھاتی تھی آنگن میں زینب و کلثوم، پچھاڑ کھاتی تھی آنگن میں زینب و کلثوم، تمہارے غم میں عجب حشر تھا باپا زہرا، ہوئی خاموش جو حجرے میں فاطمہ زہرا۔ مولا کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شہزادی پہ کیا ستم گزرے، وہ غسل دیتے میں جب ٹوٹی پسلیاں دیکھی، وہ غسل دیتے میں جب ٹوٹی پسلیاں دیکھی،
عجیب درد تھا چیخ اٹھے مرتضی زہرا شارق لمحوں اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب اسد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائیں اور موضوع نظامہ کے لیے پیش فرمائیں. اس کے بعد نبی صاحب موضوع نظامہ کے لیے پیش فرمائیں گے. مجلس کو آفتاب خطابت آج جناب مولانا نسیم زیدی صاحب اللہ عطا فرمائیں گے جو ہزار باہر ہیں سے بھی مقرر التماس ہے کہ اندر بھی بہت چلا ہے. تشریف لے آئیں. باواز بلند نعرہ السلام آل محمد پر انتر سلوات. اے باد صبا جا کے امّوں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے چچا لوٹ کے تم لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بعد عصر لینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے امّوں نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمرے لئی کر چکا سیراب یہ لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید لگانا پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آداب کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ اور اس پہ مصیبت یہ تھی قدم
میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھوپھی یا تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پر چم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور طبیبی، مشقیزہ علم میں ہے بندھا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ یہ جناب ان سے نوحہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں انتہائی ادب کرم کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب نبی حسن صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائیں، اس سلسلے کی آپ کی پڑھی، اور اس کے بعد میں جس کو آفتاب خطابت مولانا نسیم زیدی صاحب کو خطاب فرمائیں گے۔ دستہ فتح الایمان کی جانب سے اسے روزہ مجالس جو منعقد کی گئی ہیں، جس کے اس سلسلے کی آج تک مجلس منعقد ہو رہی ہے، آپ حضرات سے اور گزارش ہونے والا التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے خطیب الایمان علیہ الرحمہ کی روح کو اثار کرتے ہیں۔ حضرات ایک سلوات بھیجیے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ چمشید سوچ قبلہ کہ چادر نور کیے رہتی ہے پردہ اس کا، چادر نور کیے رہتی ہے پردہ اس کا، وہ دیکھ سکتا نہیں سورج بھی تو سایہ اس کا، چادر نور کیے رہتی ہے پردہ اس کا، وہ دیکھ سکتا نہیں سورج بھی تو سایہ اس کا، اور کربلا اس کی نجف اس کا مدینہ اس کا، کربلا اس کی نجف اس کا مدینہ اس کا، ساری دنیا کے گھرانوں میں گھرانہ اس کا، کربلا اس کی نجف اس کا مدینہ اس کا، اور ساری دنیا کے گھرانوں میں گھرانہ اس کا، اور جس میں دریا بھی سما جائے وہ کوزہ اس کا، سماعت فرمائیں کہ جس میں دریا بھی سما جائے وہ کوزہ اس کا، اور کربلا جس میں سمٹ آئے وہ نوحہ اس کا، جس میں دریا بھی سما جائے وہ کوزہ اس کا، اور کربلا جس میں سمٹ آئے وہ نوحہ اس کا، اور ہے حرم چاروں طرف بیچ میں کعبہ اس کا، سماعت فرمائیں کہ ہے حرم چاروں طرف بیچ میں کعبہ اس کا، اور پنجتن آ گئے جس میں ہے وہ خیمہ اس کا، ہے حرم چاروں طرف بیچ میں کعبہ اس کا، اور پنجتن آ گئے جس میں وہ ہے خیمہ اس کا، اور بند آنکھیں ہوئی جاتی ہیں خیالوں کی میری، سماعت فرمائیں کہ بند آنکھیں ہوئی جاتی ہے خیالوں کی میری، لکھنے بیٹھا ہوں میں جس دم بھی قصیدہ اس کا، بند آنکھیں ہوئی جاتی ہیں خیالوں کی میری، لکھنے بیٹھا ہوں میں جس دم بھی قصیدہ اس کا، اور اس کی دولت ہے ختیجہ کی بھی دولت سے سوا، اس کی دولت ہے ختیجہ کی بھی دولت سے سوا، دفن جو کرب و بلا میں وہ خزانہ اس کا، اس کی دولت ہے ختیجہ کی بھی دولت سے سوا، وہ دفن جو کرب و بلا میں وہ خزانہ اس کا، آخری شعر ساتھ فرمائیں کہ اس کے دشمن پا تبرہ جو نہیں کر سکتا،
اس کے دشمن پر تبرہ جو نہیں کر سکتا کوئی ہو نہیں سکتا ہے وہ شیعہ اس کا، اس کے دشمن پر تبرہ جو نہیں کر سکتا کوئی ہو نہیں سکتا ہے وہ شیعہ اس کا، چادر نور کیے رہتی ہے پردہ اس کا، دیکھ سکتا نہیں سورج بھی تو سایہ اس کا۔ گزارش کرو خطیب و شاعر جو ہے عالمنا اور مسلم ربی صاحب اللہ خدمت کو تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ جاتے ہیں تھوڑا گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائے، تھوڑا قریب آ جائے، قریب آپ نے آنے والے کو سے مقام بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم كله كفر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات حضرات دستہ خطیب ایمان کے ارکان کا اصرار تھا، میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس شہر میں کثرت سے مجالس کو خطاب کرنے کا شرف
حاصل ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اگر اس قسم کے سلسلہ مجالس کو کوئی اور ذاکر خطاب کرے جو شہر میں کم مجلسیں پڑھتا ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال چند باتیں اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ان 3 دنوں میں عرض کرنا مقصود ہے۔ میں نے اس سال ان 3 مجلسوں کے لیے جو عنوان قرار دیا ہے وہ ہے قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ، جس کو کہتے ہیں سورہ کوثر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، میں نے نہیں بلکہ ہم نے، ایک صلوات پر محمد۔ دیکھیے کل انشاءاللہ اس پر بھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ اللہ نے میں نے نہیں کہا بلکہ ہم نے کہا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اس کوثر کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی پیش کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کی نسل منقطع نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اور بڑی ظاہر سی بات ہے کہ مفسرین کے درمیان، مترجمین کے درمیان یہی مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہا کہ اس سورے میں کوثر سے مراد کیا ہے۔ بہت سی چیزوں کو مفسرین نے اور مترجمین نے کوثر قرار دیتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ میں اس میں کی بہت سی باتیں آگے کی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن آج چونکہ تمہیدی مجلس ہے اور ایک خاص بات اور بہت خاص بات آج کی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ ہم سے، یہ آپ سے، یہ کسی عام آدمی سے نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بلکہ اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ جو صاحب لولاک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، جس کے لیے اللہ خود آواز دے رہا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو افلاک کو نہ پیدا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری خلقت پیغمبر کا صدقہ ہے۔ تو اب جب ساری خلقت پیغمبر کا صدقہ ہے تو اب اللہ پیغمبر کو صدقہ تو عطا کر نہیں رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد فرمانا۔ اب اللہ جو کچھ پیغمبر کو عطا کر رہا ہے وہ اس کائنات سے افضل اور برتر ہے۔ اب پیغمبر کی شان کیا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے۔ دیکھیے عزیزوں، آج تمہید کے طور پر کچھ ذکر پیغمبر سن لیجئے، ہو سکتا ہے کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچ جائیں کہ اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں 313 کو اللہ نے رسول بنایا۔ مختلف رسولوں کو، مختلف نبیوں کو اللہ نے مختلف اوصاف عطا کیے، مختلف صفتیں عطا کی، مختلف کمالات عطا کیے، مختلف معجزات عطا کیے۔ کسی کو اللہ نے علم عطا کیا، کسی کو اللہ نے خلت عطا کی، کسی کو اللہ نے ہیبت عطا کی، کسی کو اللہ نے زہد عطا کیا، کسی کو اللہ نے حکمت عطا کی، کسی کو اللہ نے جمال عطا کیا، کسی کو اللہ نے کمال عطا کیا، کسی کو اللہ نے استقلال عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ تو سنیں عزیزوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ مختلف اوصاف اللہ نے مختلف انبیاء کو عطا کیے، لیکن اللہ نے جو اوصاف الگ الگ انبیاء کو عطا کیے وہ سارے اوصاف، وہ سارے کمالات اللہ نے جمع کر دیے پیغمبر اسلام کی ذات بابرکت کو۔ اللہ نے پیغمبر کو آدم سے بڑھ کے علم عطا کیا، ابراہیم سے بڑھ کے خلت عطا کی، موسیٰ سے بڑھ کے ہیبت عطا کی، عیسیٰ سے بڑھ کے زہد عطا کیا، یوسف سے بڑھ کے جمال عطا کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟
याकूब से बढ़ के सब्र अता किया, अय्यूब से बढ़ के इस्तिक़लाल अता किया। तो अल्लाह ने पैगंबर को तमाम अंबिया से अफजल बनाया। इस सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। बहुत तवज्जो आप हज़रात की। अल्लाह ने पैगंबर को न मालूम कितने अलकाब से याद किया और अंबिया को अलग अलग अलकाब अता किए। किसी को सफ़ी अल्लाह, किसी को नजी अल्लाह, किसी को खलील, किसी को ज़बी, किसी को कलीम, समझ रहे हैं। लेकिन पैगंबर के लिए कभी अल्लाह कह रहा है ताहा, कभी कह रहा है यासीन, कभी कह रहा है मुज़म्मिल, कभी कह रहा है मुदस्सिर, कभी कह रहा है बशीर, कभी कह रहा है नज़ीर, कभी कह रहा है रसूल, कभी कह रहा है हबीब। मुख्तलिफ अलकाब अल्लाह ने पैगंबर को अता फरमाए। अलग अलग अंबिया को अलग अलग मोजिज़ात अता किए। किसी का मोजिज़ा ये है कि अगर लोहे पर हाथ रख दे तो लोहा मोम हो जाए। किसी के हाथ को ये मोजिज़ा दिया कि अगर दरख्त को छू ले तो वो हरा हो जाए। किसी को ये मोजिज़ा अता किया कि अगर अपना आसा दरिया पे मार दे तो उस पर रास्ता पैदा हो जाए। किसी को ये मोजिज़ा अता किया कि अगर आग की तरफ इशारा कर दे तो वो गुलजार हो जाए। किसी को ये मोजिज़ा अता किया कि अगर मुर्दे को छू ले तो वो जिंदा हो जाए। हमारी और आपकी शहजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह ने जितने मोजज़ात तमाम अंबिया को अता किए थे वो सारे मोजज़ात मेरे बाबा के दस्ते मुबारक में जमा कर दिए। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम मोजज़ात मेरे बाबा के दस्ते मुबारक में जमा कर दिए थे। देखिए धीरे धीरे आप सुनते रहें, लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। बहरहाल मैं कभी मजमे की परवाह करके मजलिस नहीं पढ़ता। पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ कि शहजादी फरमाती हैं कि अल्लाह ने वो तमाम मोजज़ात मेरे बाबा के दस्ते मुबारक में जमा कर दिए थे। एक चीज़ और मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, अजीज़ों, आदम से लेकर ख़ातम तक, देखिए अब इस बात को रायगा न जाने दीजिएगा, अल्लाह ने अपने किसी नबी के किसी जुज़्वे बदन को अपनी तरफ निस्बत नहीं दी। क्या सुन रहे हैं आप भाई? के लिए बेदार होइए। देखिए मैंने बहुत सोच समझ के जुमला आपके सामने अर्ज किया है। अल्लाह ने अपने किसी नबी के किसी जुज़्वे बदन को अपनी तरफ निस्बत नहीं दी। अल्लाह ने जनाब आदम के लिए जब आदम में रूह दाखिल की तो रूह को तो अपनी तरफ निस्बत दी कि मैं अपनी रूह दाखिल करूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर पड़ना। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आदम का हाथ मेरा हाथ है या आदम के पैर मेरे पैर हैं, क्या सुन रहे हैं, या आदम का सीना मेरा सीना है या आदम का चेहरा मेरा चेहरा है। अल्लाह ने कभी आदम के किसी जुज़्वे बदन को अपनी तरफ निस्बत नहीं दी। नूह के किसी जुज़्वे बदन को अपनी तरफ निस्बत नहीं दी। इब्राहीम, मूसा, ईसा, यहया, ज़करिया, किसी नबी के किसी जुज़्वे बदन को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत नहीं दी। लेकिन पैगंबर के दो अज्जाए बदन ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी। देखिए सुनते चलिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जिनको अल्लाह ने, खुदा के लिए बेदार होकर सुनिए, जिनको अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी वो दो अज्जाए बदन कौन है? का एक तो है पैगंबर की जबान। क्या सुन रहे हैं आप? देखिए सुनिए अज़ीज़ों, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक तो है पैगंबर की जबान का, पैगंबर की जबान को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी। कैसे निस्बत दी? अल्लाह ने साफ साफ कहा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरा रसूल कोई बात ही नहीं कहता जब तक उस पर अल्लाह की वही न नाजिल हो जाए। यानी अल्लाह ने बताया कि नबी की जबान से जो जाहिर होता है, जो नबी की जबान से निकलता है वो उनका कलाम नहीं होता बल्कि मेरा कलाम होता है। समझ रहे हैं आप? वो मेरा कलाम होता है। जब तक इन पर वही नहीं नाजिल होती ये कलाम नहीं करते। तो एक तो अल्लाह ने पैगंबर की जबान को, अल्लाह जाने आप वहां पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, एक तो अल्लाह ने पैगंबर की जबान को अपनी तरफ निस्बत दी। दूसरे किस चीज को अल्लाह ने निस्बत दी अपनी तरफ? कि जब पैगंबर इस्लाम ने संगरेजे उठा के फेंके तो अल्लाह ने कहा वमा रमैता इज़ा रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। नहीं फेंके संगरेजे आपने मगर ये कि अल्लाह ने फेंके। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह बताना चाहता है कि देखो मेरे हबीब की जबान मेरी जबान है, मेरे हबीब का हाथ मेरा हाथ है। आय 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 आय, क्या सुना है आप? मेरे हबीब की जबान मेरी जबान है, मेरे हबीब का हाथ मेरा हाथ है। अब समझ में आया कि चूंकि नबी का हाथ अल्लाह का हाथ था, नबी की जबान अल्लाह की जबान थी, इसीलिए गदीर के मैदान में हाथों को उठा के दिखाया, जबान से बताया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद हाथों पर उठा के दिखाया। भाई एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले हाथों पर उठा के दिखाया भी
اور من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا کہہ کر بتایا بھی۔ دیکھیے عزیزوں، آج ایک بہت اہم موضوع پر میں گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے وہ تمام صفات جو تمام انبیاء کو عطا کی تھی وہ پیغمبر کو بھی عطا کی، لیکن عزیزوں ایک صفت اللہ نے انبیاء کو اور عطا کی۔ وہ صفت کیا ہے؟ مثلا جناب یحییٰ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ دیکھیے کچھ سن رہے ہیں آپ پہ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ نے اپنے بعض نبیوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی مجلس میں مومنین کے سامنے شہادت کے درجے کی اہمیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں شہید کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور احادیث میں شہید کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو شہادت کا درجہ ملا، جن کو شہادت کا درجہ ملا۔ اب سنیے عزیزوں، شاہ عبد العزیز دہلوی، شاہ عبد العزیز دہلوی جو محدث دہلوی کہلاتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ دیکھیں سنیے اور بہت غور سے سنیے، ابھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں میں بالکل وضاحت کے ساتھ مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، یہ قطعی میرا نقطہ نہیں ہے، میں نے سنا ہے ذاکرین سے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو میرا سمجھ کے سنیے گا بھی نہیں اور میرا سمجھ کے داد بھی نہ دیجیے گا، اس کو میں تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد علیہ، بالکل تمہید کے طور پہ۔ اور اس کے آگے میری منزل ہے، اس کے آگے میری منزل ہے، جو میری محنت ہے، جو مجھے مولا کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عبد العزیز دہلوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین۔ آپ سن رہے ہیں؟ سر الشہادتین میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ اللہ نے بہت سے انبیاء کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، لیکن پیغمبر اسلام کو بظاہر شہادت نہیں ملی۔ لکھ رہے ہیں بظاہر پیغمبر کو شہادت نہیں ملی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کو بظاہر شہادت اس لیے نہیں ملی کہ اگر پیغمبر شہید ہو جاتے تو مشرکین کے حوصلے بلند ہو جاتے۔ کیا سن رہے ہیں یہاں؟ کفار کے حوصلے بلند ہو جاتے، لہذا پیغمبر کو بظاہر شہادت نہیں ملی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا شرف جسے شہادت کہتے ہیں وہ پیغمبر کو نہ ملے۔ سنیے گا، وہ پیغمبر کو نہ ملے۔ انہوں نے لکھا کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کی سنی ہوئی ہو اور ہو نہیں سکتا یقیناً آپ کی سنی ہوئی ہوگی، اور میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ میرا نقطہ نہیں ہے، لیکن اس کے آگے انشاءاللہ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سری شہادت اور ایک ہوتی ہے ظاہری شہادت۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے سری شہادت۔ سری کا مطلب کیا ہوا؟ سری کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ انہوں نے ان کو اسرار امامت تعلیم کیے، تو سری شہادت کا مطلب کیا ہوا؟ چھپی ہوئی شہادت۔ اور ایک ہوتی ہے ظاہری شہادت، یعنی ظاہر بظاہر شہادت۔ انہوں نے لکھا کہ سری شہادت وہ ہوتی ہے جو زہر کے ذریعے ہو۔ آپ غور فرما رہے، اگر کسی کو زہر دے دیا جائے تو یہ اس کی سری شہادت ہوگی، اور اگر کسی کو تلوار سے قتل کیا جائے تو یہ ظاہری شہادت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کو یوں تو شہادت نہیں ملی، لیکن اللہ نے پیغمبر کو یہ شرف ان کے دونوں بیٹوں کے ذریعے دیا۔ کیا سنتے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ ان کے دونوں بیٹوں کے ذریعے، ان کے دونوں بیٹوں کے ذریعے اللہ نے پیغمبر کو یہ شرف دیا۔ کیسے دیا؟ کہ امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا تو امام حسن کے ذریعے سے سری شہادت ملی۔ امام حسین کو کربلا میں تلوار سے شہید کیا گیا، لہذا امام حسین کے ذریعے سے پیغمبر کو ظاہری شہادت ملی۔ یہاں ظاہری شہادت وہ ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ زوئے سے ظاہری ہے، پوری توجہ آپ اللہ کی چاہتا ہوں۔ ظاہری شہادت کا مطلب ظاہر بظاہر شہادت ملی، تو جو ظاہر تو شہادت ہے وہ سری شہادت ہے، جو تلوار تو شہادت ہے وہ ظاہری شہادت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کو یہ دونوں شہادتیں ان کے فرزندوں یا ان کے نواسوں کے ذریعے ملی۔ امام حسن کے ذریعے سے پیغمبر کو سری شہادت ملی، امام حسین کے ذریعے پیغمبر کو ظاہری شہادت ملی۔ گویا عبد العزیز محدث دہلوی نے یہ قبول کر لیا کہ امام حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ تو بھائی جب امام حسن کی شہادت خدا کے لیے رائے گا نہ جانے دیجیے گا تو رسول کی شہادت ہے، اور امام حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، اور جو حسین کا قاتل ہے ایک صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور فرمایا آپ نے۔ تو امام حسن کا قاتل رسول کا قاتل، امام حسین کا قاتل رسول
کا قاتل. تو انہوں نے کہا یہ بھی رسول کا قاتل ہے، وہ بھی رسول کا قاتل. تو اب ہم یہی آپ کے سامنے کہیں گے کہ بھائی اب اگر آپ لعنت نہیں بھیجنا چاہتے تو امام حسن کا قاتل سمجھ کے لعنت نہ بھیجیے، تو رسول ہی کا قاتل سمجھ کے لعنت بھیجیے. امام حسین کا قاتل سمجھ کے لعنت نہ بھیجیے تو رسول کا قاتل سمجھ کے لعنت بھیجیے. نکتہ بڑا اچھا ہے، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، ماشاء اللہ بھی کہا، جزاک اللہ بھی کہا، لیکن دیکھیے ہر آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے سوچتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہر آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے سوچتا ہے. الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک سرکار باب الحوائج کا کرم ہے کہ اپنے دل میں کبھی کوئی سافٹ کارنر دشمنان اہل بیت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. ایک صلوات محمد وعلی محمد. الحمدللہ ایک صلوات اور محمد محمد وعلی محمد. یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اب میں ممبر سے جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ تو بہرحال ایک محاورہ ہو گیا کہ صاحب ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو نہ فرش پہ جھوٹ بولنا چاہیے نہ ممبر پہ جھوٹ بولنا چاہیے. ایک صلوات اور محمد محمد وعلی محمد. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نکتہ ہے، آپ نے سنا، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، ایک آدھ نعرہ بھی لگ گیا، لوگ خوش بھی ہو گئے، مسکرا بھی دیے، اس لیے کہ میں نے نکتہ آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا شخص نہیں. لیکن سنیے عزیزوں، ہو سکتا ہے آج کوئی نئی بات آپ کے حوالے ہو، یہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا شخص نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ امام حسن اور امام حسین کی محبت پہ نہیں لکھا ہے. آپ اللہ جانے غور بھی فرما رہے ہیں یا نہیں غور فرما رہے ہیں. یہ انہوں نے رسول کے کسی قاتل کو بچانے کے لیے صلوات محمد وعلی محمد. بھائی صلوات اور محمد محمد وعلی محمد. دیکھیے عزیزوں آپ کو معلوم ہے بہرحال الحمدللہ. اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں کہ کہیں شیعت کب پہنچی اور کس زمانے میں کہاں کے لوگ شیعہ ہوئے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہاں الحمدللہ 200 برس پرانا نواب آصف الدولہ کا امام باڑہ موجود ہے. ایک صلوات پر محمد وعلی محمد. ایک صلوات اور محمد وعلی محمد. سمجھ میں آیا آپ؟ اور بہرحال اس شہر کی پہچان ہی اسی امام باڑے سے ہوتی ہے. اور فرمایا آپ کسی طرف سے آپ لکھنؤ میں آئے تو کوئی نہ کوئی ایرو ایسا ضرور دکھائی دیتا ہے کہ امام باڑہ 4 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر اور 6 کلومیٹر. تو بہرحال یہاں تو ہمیشہ سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں مجالس کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا. اور یہاں پر تابوت بھی اٹھتا تھا انجمن کاظمیہ عابدیہ کی طرف سے، اور اب بھی اٹھتا ہے اور نہ معلوم کب سے اٹھ رہا ہے. اس طرح سے اور بھی پروگرام ہوتے تھے. لیکن بہرحال قابل قدر ہیں شیخ وحید خراسانی کہ جنہوں نے 6-7 سال پہلے اس تحریک کو بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھایا اور کثرت ہو گئی مجالس کے سلسلے میں. بی بی کے سلسلے مجالس کثرت سے ہونے لگی. آپ کو معلوم ہے عزیزوں کہ یہ وحید خراسانی نے ایسا کیوں کیا، یہ تحریک کیوں چلائی؟ ایک صلوات اور پڑھا محمد آئیے سمجھ رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھا محمد آئیے بھائی. دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں سنیں تم ہمیں سنیں. ایک صلوات ایک صلوات اور پڑھا محمد وعلی محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شیخ وحید خراسانی نے اس تحریک کو کیوں آگے بڑھایا؟ آپ جانتے ہیں اس تحریک کو انہوں نے اس لیے آگے بڑھایا کہ زاہدان سے ایک کتاب چھپی جہاں پر اہل سنت کی کثرت ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ بی بی سیدہ کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ وفات ہوئی. بی بی کی طبعی موت ہوئی، شہادت نہیں واقع ہوئی. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ ساری تحریک چلائی اور کچھ کتابیں بھی تحریر کی گئیں. تو بہرحال لوگ بی بی سیدہ کے سلسلے میں بات کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں کہ بی بی کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ بی بی کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی. لیکن آج کی مجلس میں ایک دوسرا موضوع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بی بی زہرا سے پہلے یہ طے کرو کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی. صلوات برابر محمد وعلی محمد. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور برابر محمد وعلی محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی. دیکھیں میں ہوا میں بات کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ بی بی سیدہ کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی اس پہ بحث کر رہا ہوں. پہلے اس پہ بحث کرو کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی.
یہ ہم تمہیں کل بتائیں گے کہ بی بی سیدہ کا قاتل کون تھا، یہ ہم تمہیں آج بتا رہے ہیں کہ رسول کا قاتل کون ہے۔ محمد کیا اللہ کے رسول کا قاتل۔ دیکھیں عزیزوں، میں آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ یقین مانیں عزیزوں، زمانہ عجیب و غریب آ گیا ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب دوسروں کو شیعہ کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں جو شیعہ ہیں وہ شیعہ رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جو شیعہ ہیں وہ شیعہ رہیں۔ یہ ذرا سی باتوں میں جو لوگ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، میں نے کہا دیکھیے صاحب کیسی نعت پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کو کیسے مانتے ہیں، آپ غور فرما رہے ہیں۔ اور وہاں عید میلاد النبی کے نام سے محفل ہو رہی ہے تو یہاں بھی بینر لگا دیجیے گا عید میلاد النبی۔ نہیں، رسول اللہ کی ولادت کے جشن ضرور منائیے لیکن وہ الفاظ نہ استعمال کیجیے جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک صلوات اور محمد سمجھ رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ جو بات میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو عزیزوں رسول اللہ کی بھی وفات ہوئی، یہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی۔ دیکھیں عزیزوں کتاب کا نام ہے صحیح بخاری۔ کون سی کتاب؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، جلد نمبر 2، صحیح بخاری کی جلد نمبر 2۔ صحیح بخاری کی دوسری جلد میں تحریر ہے کہ جب پیغمبر اسلام، دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنیں اور بات یاد رہ جائے تو دوسروں کو بتائیں کہ جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام خیبر کو فتح کر کے واپس چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت نے ایک بکری کی بھنی ہوئی ران جو زہر آلود تھی پیغمبر کی خدمت میں بھیجی تو پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں اسے نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ یہ مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، یہ مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ ہو، کیا سن رہے ہیں آپ، تو پیغمبر اسے نہیں کھاتے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ پیغمبر جو 3 سال شیب ابی طالب میں رہے، صلوات محمد ایک صلوات اور محمد تو کیا کھاتے رہے پیغمبر اسلام؟ سن رہے ہیں پیغمبر کیا کھاتے رہے؟ بہرحال یہ بالکل الگ موضوع میں عرض کچھ اور کر رہا ہوں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے اسے نہیں کھایا۔ سن رہے ہیں پیغمبر نے اسے نہیں کھایا، پیغمبر نے اسے نہیں کھایا لیکن دروغ گو حافظہ نباشت، اس لیے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا حافظہ رخصت ہو جاتا ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا حافظہ رخصت ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی اسی دوسری جلد میں آگے بڑھ کے تحریر ہو رہا ہے، کیا سنیں آپ، تحریر ہو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر نزع کا عالم تھا، پیغمبر کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ، پیغمبر کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ اس وقت پیغمبر کی ان کے بقول، کیا سن رہے ہیں آپ، ان کے بقول ایک چہیتی بیوی نے، سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، کچھ خدا کے لیے ہوش سے کام لیجئے۔ یہ بھی ایک سازش چل رہی ہے۔ ابھی میں بلال کاظمی صاحب کا مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ نہ کہیے کہ رسول کی چہیتی بیٹی، یہ کہیے رسول کی اکلوتی بیٹی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات بڑے محمد محمد، یہ نہ کہیے رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا۔ تو اب وہ لکھتے ہیں کہ رسول کی چہیتی بیوی، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو تو چہیتی لکھنے کا حق ہے، اس لیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اور بھی ازواج تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ رسول کی بیوی نے کیا کیا، صحیح بخاری میں نام تک موجود ہے، کیا کیا کہ رسول اللہ کے منع کرنے کے باوجود ایک دوا رسول کو پلا دی۔ دیکھیے عزیزوں جب وویچنا ہوگی تو ایسے ہی ہوگی۔ ایک صلوات پر محمد، ایک صلوات اور محمد بھائی مرڈر کیس ہے، ایک صلوات اور محمد ہے نہیں؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی بیوی نے رسول کو ایک ایسی دوا پلا دی جو پینے کے لیے رسول تیار نہیں تھے اور رسول کو پلا دی، زبردستی رسول اللہ کے دہن میں ڈال دی اور رسول اللہ کو پھر غش آ گیا۔ وکیل صاحب سن رہے ہیں، رسول کو پھر غش آ گیا اور کچھ دیر کے بعد رسول کو کشی سے افاقہ ہوا، اور جب رسول کو کشی سے افاقہ ہوا تو رسول نے جلال کے عالم میں کہا کہ اس وقت جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو عباس ابن عبد المطلب کے علاوہ سب کو یہ دوا پلائی جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھے محمد، نہیں غور کیا آپ؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان سب کو جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں عباس ابن عبد المطلب کے علاوہ ان سب کو یہ دوا پلائی جائے۔
ان سب کو یہ دوا پلائی جائے۔ یہ کہنے کے بعد پیغمبر کو پھر غش آ گیا، اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ کسی نے یہ دوا نہیں پی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی نے یہ دوا نہیں پی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں کوئی چور نہیں تھا، سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو پھر اس دوا کو کیوں نہیں پیا؟ اب اس بات کو برابر کرنے کے لیے آگے بڑھ کے ایک حدیث میں ایک اور بات لکھ دی گئی۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے جب غشی سے کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ خیبر کے دن اس یہودی عورت نے مجھے زہریلی بکری کی ران دی تھی، اس وقت مجھے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اما جب اسی جلد میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے وہ کھائی ہی نہیں، صلوات محمد والے محمد، کھائی نہیں پیغمبر، صلوات اور محمد والے محمد۔ ہم کل اور رعایت مولا علی کے معاملے میں، لیکن آج ایسی بات آپ کے سامنے کہوں گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے شرمائے گا آدمی۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، یعنی ایسا آدمی جو صاف کارن رکھتا ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے شرمائے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے عزیزوں کہ جب وہ بکری کی ران کھائی ہی نہیں تھی پیغمبر نے، وہ گوشت کھایا ہی نہیں تھا پیغمبر نے، تو پھر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی تکلیف، اس کی اذیت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اذیت نہیں محسوس ہو رہی تھی، بلکہ یہ جو ابھی دوا پلائی گئی تھی اس کی اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب وہ رسول کی زوجہ ہے، بہرحال احترام لازم ہے، تو آپ زوجہ سمجھ کے احترام کریں، ہم قاتلہ سمجھ کے لعنت کریں۔ ایک صلوات اور محمد۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ پورا ایک صلوات اور محمد۔ آپ زوجہ سمجھ کے احترام کریں اور ہم قاتلہ سمجھ کے لعنت کریں۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اب ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ تو میں نے پڑھ دیا۔ میں کہا صاحب یہ خطابت ہے، یہ خالی خطابت نہیں ہے، سن رہے ہیں؟ یہ خطابت نہیں ہے، آپ اپنی کتاب بھی پڑھیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو اصول کافی کا حوالہ، آپ کو میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے، ذرا اصول کافی پڑھیے۔ آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو میں امام حسین سے امام حسن یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک میں نے اپنا نقطہ آپ کو سنایا تھا، آپ کو اختیار تھا چاہے جیسے سنیں، بولیں یا نہ بولیں، لیکن اب آپ کو آپ کے امام کا نقطہ سنا رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ بھیا حسین مجھے بھی زہر دیا جائے گا اور میری شہادت بھی ویسے ہی ہوگی جیسے میرے نانا کی شہادت ہوئی۔ عزیزوں نواسے نے بات کو واضح کر دیا، کیا میں عرض کر رہا ہوں میری شہادت بھی ویسے ہی ہوگی۔ نہیں عزیزوں پوری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اب جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہ رہ جائے کہ امام حسن فرما رہے، پڑھیے اصول کافی، امام حسن فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی ویسے ہی زہر دیا جائے گا جیسے میرے نانا کو زہر دیا گیا۔ تو امام حسین نے پوچھا تھا کہ دنیا سن لے، امام حسن سے پوچھا امام حسین نے کہ آپ کو زہر کون دے گا؟ کہ میری زوجہ مجھے زہر دے گی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ امام حسن کا یہ کہنا کہ میری زوجہ مجھے زہر دے گی، اور اس سے پہلے یہ کہنا کہ میری شہادت ویسے ہی ہوگی جیسی میری نانا کی شہادت ہوئی تھی۔ سرکار سبط اکبر اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے میرے نانا کو ان کی زوجہ نے زہر دیا، ایسے ہی مجھے میری زوجہ زہر دیا۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ غور کیا آپ نے چیزوں، اور یہی سبب تھا عزیزوں، یہ امام حسن علیہ السلام سے جو دشمنی تھی، جو امام حسن سے عداوت تھی، اس کا سبب بھی یہی تھا کہ جب امام حسین جنازہ لے کے چلے امام حسن علیہ السلام کا، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اور روضہ رسول کے قریب پہنچے تو یہی عورت سامنے آئی، سمجھ رہے ہیں؟ یہی سامنے آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ میں رسول اور حسن کے بیچ میں جو پردہ ہے اسے اٹھنے نہیں دوں گی۔ تو اس وقت سرکار سید الشہداء نے جواب دیا، میں 3 کتابوں کے حوالے آپ کے حوالے کر دوں، اصول کافی میں بھی ہے، مناقب آل ابی طالب میں بھی ہے، کتاب کا نام ہے بلاغت الحسین اس میں بھی ہے، 3 کتابوں کے حوالے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس پہ تحریر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ تو کیا بکتی ہے، میرے بھائی اور رسول کے درمیان پردہ تھا ہی کب جس کے اٹھانے کی بات تو کر رہی؟ ان کے درمیان پردہ ہی کب تھا؟
پھر اس نے ایک جملہ کہا جس کا جواب امام حسین نے دیا ہے. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. سرکار سید الشہداء کے جواب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. جب اس نے کہا, یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن میں اس کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتی. کچھ غور کیا آپ نے؟ کیا کہہ رہی ہے کہ میں اسے رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتی. تو اس وقت سرکار سید الشہداء نے جواب دیا کہ کیا بکتی ہو, تم نے تو رسول کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا جنہیں رسول پسند نہیں کرتا. انہیں دفن کر دیا. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. ان کو دفن کر دیا جنہیں خود رسول نے پسند نہیں کیا. تو عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کا بھی قتل ہوا. باقاعدہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ کی بھی شہادت ہوئی. اور اگر آپ تمام حالات کے اوپر غور کریں تو بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور اسی وقت ایک شخص آیا اور تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور دیوانہ وار لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول کی آنکھ بند ہو گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا. تو کہتے صاحب ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا تھا, ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پیغمبر اس دنیا سے گزر گئے. نہیں, یہ بات نہیں تھی. لوگ کہاں کی باتیں کرتے ہیں. ایک حضرت دماغ پہ اثر ہو گیا تھا, اپنے حواس کھو بیٹھے تھے, اس لیے کہ اتنی بڑی خبر سنی تھی کہ پیغمبر اس دنیا سے گزر گئے. یہ مجمع نہ بولے گا تو پھر کون بولے گا کہ بھئی یہاں تو مسلمان کہہ رہے تھے کہ رسول اس دنیا سے گزر گئے, تو انہیں یقین نہیں ہوا. تو مسلمان کہیں تو یقین نہیں ہوتا, اور احد میں شیطان کہے تو یقین نہیں ہوتا. صلوات محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. احد میں شیطان کہے تو یقین ہو جاتا ہے, اور وہاں رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے اس لیے کہ شیطان نے کہا ماتا محمد, تو ان کی سمجھ میں آیا کہ محمد مر گئے, اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عزیزوں یہ پوری پلاننگ تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ رسول اللہ کا قتل ایسے ہی نہیں ہوا اتفاقیہ طور پر, بلکہ باقاعدہ پلان کر کے رسول اللہ کو قتل کیا گیا. آپ غور کریں, پورا ایک پلان تھا جس کے تحت پیغمبر اسلام کو زہر دلوایا گیا. بہرحال اس وقت مجھے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے, لیکن اب ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں اور بات کو تمام کروں کہ احد کے میدان میں انہوں نے سن لی آواز. کس کی آواز سن لی؟ شیطان کی آواز سن لی. آپ جس طرح سن رہے ہیں لہٰذا عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے. حالانکہ یہ موضوعات بہت کم پڑھے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو لوگ مجالس کا موضوع بھی کم بناتے ہیں. کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. تحفہ اثنا عشریہ, میں نے تحفہ اثنا عشریہ میں دیکھا ہے, وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تحفہ اثنا عشریہ میں محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن شیطان نے رسول کی زبان سے وہ کلمات کہلوا دیے جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھے. تو انہوں نے لکھا کہ اصل میں ایسا نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دن شیطان رسول کی شبیہ بن کے آ گیا. استغفر اللہ. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن شیطان رسول کی شبیہ بن کے آ گیا اور اس نے مصلی پر کھڑے ہو کے کچھ کلمات ایسے کہے کہ جس میں غرانیخ کی مدح تھی, یعنی ان بتوں کی تعریف تھی کہ جن کی قریش پوجا کرتے تھے. اب اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس نے جب یہ کلمات اپنی زبان سے جاری کیے تو جو کفار و مشرکین تھے ان کے دل رسول کی طرف سے کچھ نرم ہو گئے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ پیغمبر اسلام ہمارے بتوں کی تعریف کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل الگ بحث ہے کہ اگر اس کے اوپر بحث کی جائے تو پوری مجلس ہو جائے. مجھے تو صرف ایک جملے سے کام ہے. اس کے آگے محدث دہلوی لکھتے ہیں لیکن شیطان نے جب ان کی تعریف کی تو ان الفاظ کو کفار و مشرکین نے سنا مگر مسلمانوں نے نہیں سنا, اس لیے کہ کوئی مسلمان شیطان کی آواز نہیں سن سکتا. صلوات محمد وآلہ صلوات اور محمد وآلہ. شیطان جو ہے صلوات اور محمد وآلہ, مسلمان جو ہے وہ شیطان کی آواز نہیں سن سکتا. تو بھائی جب مسلمان شیطان کی آواز نہیں سن سکتا تو پھر جنگ احد میں جس نے شیطان کی آواز سنی ایک صلوات محمد وآلہ محمد جس نے سن. بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا. تو عزیزوں یہ پیغمبر کا آخری وقت, لیکن اسی آخری وقت میں اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ کبھی بھی فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں
کہ بابا میرے گھر میں ہے، بابا کا سر میری آغوش میں ہے، اور اسی وقت کسی نے دق الباب کیا۔ میں نے کہا کون؟ آنے والے نے کہا میں مسافر ہوں، میں رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب کیا، بی بی نے پھر فرمایا کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ پیغمبر کو غشی سے فاقہ ہوا کہ بابا خدا جانے کون ہے جو بار بار آ رہا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ کہ بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ صرف تیرا دروازہ ہے جہاں یہ اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ اس کو کہیں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ رسول نے اس عالم میں اس دنیا کو چھوڑا کہ بی بی سیدہ پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں اور فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ کچھ لوگوں کو بلایا گیا، لیکن جس کو دیکھتے تھے تو یہی فرماتے تھے کہ میرے حبیب کو بلاؤ، میرے رفیق کو بلاؤ۔ آخر میں مولا علی آئے، کہا یا علی میرا سر اپنے زانوں پر رکھیے۔ علی نے رسول کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ اب رسول کی نگاہیں مولا علی کے چہرے پہ ہیں۔ دنیا کو چھوڑا تو اس عالم میں چھوڑا کہ نگاہیں مولا علی کے چہرے پر تھیں، اس لیے کہ دنیا میں کوئی اس بات کا فخر نہ کرے کہ ہمارے باپ گئے تو عالم عبادت پہ اس دنیا سے گئے، حالت روزہ میں گئے، حالت سجدہ میں گئے، حالت نماز میں گئے، حالت طواف میں موت آئی، لیکن رسول جب اس دنیا سے گئے تو عبادت میں مصروف نہ تھے، اسی لیے مولا علی کے چہرے پر نظر کر رہے تھے۔ کیا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت۔ یہ عبادت کرتے ہوئے رسول نے اس دنیا کو چھوڑا۔ ہاں عزیزوں، بی بی فاطمہ زہرا ساری زندگی رسول کے بعد زندگی ہی کتنی، ایک روایت ہے 75 دن، ایک روایت ہے 95 دن، 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ بی بی دنیا میں زندہ نہ رہے۔ تیسری جمادی ثانی یا 13 جمادی الاول۔ ہاں عزیزوں، یہ 2 تاریخیں ہیں جو منائی جاتی ہیں بی بی کی شہادت کے سلسلے میں۔ الحمدللہ کہ یہاں دونوں تاریخوں کے بیچ میں بی بی سیدہ کی عزا کے سلسلے میں مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہاں عزیزوں، بی بی روتی رہی، گریہ کرتی مسلسل روتی رہتی۔ اور عزیزوں، سب سے بڑا ظلم تو یہ بھی ہوا کہ جب بی بی روتی تھی لوگ آ کے مولا علی سے کہتے تھے کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن میں رویا کرے یا رات پر رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں عزیزوں، ایک مکان بنایا مولا علی نے جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ بی بی اس مکان میں جاتی تھی، گریہ کرتی رہتی تھی، اپنے بابا پر روتی رہتی تھی۔ اجرکم اللہ، مجلس تمام ہو رہی ہے، میں کہوں گا بی بی آپ پہ بڑے مصائب پڑے، بڑی مصیبتیں پڑی، لیکن بی بی مولا علی موجود تھے۔ آپ کے بابا کی شہادت کے بعد مولا علی نے آپ کے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، لے جا کے دفن کر دیا۔ لیکن بی بی جب کربلا کے میدان میں بی بی سکینہ کے بابا مارے گئے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں، مصائب میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھی جا سکتی، جو آپ سنتے رہتے ہیں وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عزیزوں، جب 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے نا، بس 2 یا 3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ تمام بیویاں ناکوں پر سوار ہو گئیں، کسی بیوی پر کسی ناقے پر ام فروا، کسی ناقے پر جناب ام لیلا، کسی ناقے پر جناب ام کلثوم، کسی ناقے پر بی بی زینب، کسی ناقے پر جناب فضہ، تمام بیویاں سوار ہو گئیں۔ کسی نے آگے شمر سے کہا کہ ساری بیویاں تو ناقوں پر سوار ہو گئیں، لیکن حسین کی 3 برس کی بیٹی سکینہ نظر نہیں آئی۔ عزیزوں، وہ شام غریبہ تھی کہ جہاں بی بی سکینہ کھو گئی تو جناب زینب و جناب ام کلثوم ڈھونڈنے کے لیے چلی، لیکن یہاں زینب و ام کلثوم ڈھونڈنے کے لیے نہیں چلی، بلکہ بی بی سکینہ کے بابا کا قاتل شمر بی بی سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے چلا۔ سب سے پہلے دریا پہ آیا کہ کہیں بچی پانی پینے کے لیے یہاں تو نہیں آ گئی، لیکن وہاں بھی بی بی سکینہ نظر نہیں آئی۔ پھر جلے ہوئے خیموں کے قریب آ کے دیکھا، بی بی سکینہ وہاں بھی نظر نہ آئی۔ ڈھونڈتا ہوا چلا یہاں تک کہ اس تشیب پہ آیا جہاں حسین کا پارا پارا لاشا پڑا ہوا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ آگے کیا دیکھا کہ بی بی سکینہ اپنے بابا کے تنے بے سر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔
گریا کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ شمر ملعون کہتا ہے بی بی کیا قافلے کے ساتھ نہ چلو گی؟ اے بی بی قافلہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، تمہاری بہنیں، تمہاری ماں، تمہاری پھوپھیاں ناکوں پر سوار ہو چکی ہیں، قافلہ چلنے کی تیاری میں ہے۔ اے بی بی تم یہاں اکیلی رہ کے کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ 3 برس کی بچی نے شمر کی طرف دیکھا، اپنے بابا کے قاتل کی طرف دیکھا، کہا شمر تو ہم پر بہت ظلم کر چکا، لیکن اب اتنا رحم کر لے کہ ہمیں ساتھ لے جانے کی ضد نہ کر، ہمیں اسی جنگل میں رہنے دے۔ کہا بی بی یہاں جنگل میں رہ کے اکیلی کیا کرو گی؟ جناب سکینہ کہتی ہے شمر 3 کاموں سے میں اس جنگل میں رکنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا 3 کام ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کی رات وہ پہلی رات تھی جب میرے سونے کے لیے میرے بابا کا سینہ موجود تھا۔ اے شمر کل کی رات ماتم کی رات تھی، کل کی رات عزاداری کی رات تھی، کل کی رات رونے کی رات تھی۔ اے شمر ہم کل کی رات رونا چاہتے تھے، لیکن جب ہم بابا سے بلند روتے تھے تو تیرے سپاہی آ کے گھڑکیاں دیتے تھے کہ آج کی رات ہمارے آرام کی رات ہے، ہمارا کام تمام ہوا، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں کل سفر کرنا ہے، لہذا تم لوگ بلند آواز سے نہ رو۔ کل کی رات بھی ہمیں رونے نہ دیا گیا۔ اے شمر جب قافلہ چلا جائے گا تو میں جی بھر کے اپنا بابا کا ماتم کروں گی، جی بھر کے اپنے بابا پہ آنسو بہاؤں گی۔ شمر کہتا ہے اور دوسرا کام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے شمر میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، قسم خدا کی اگر احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ 3 برس کی بچی کہہ رہی ہے اے شمر میں نے سنا ہے کہ جب صحابی رسول جناب ابو ذر کی وفات ربضہ میں ہوئی تو ان کی ایک چھوٹی سی بچی ابو ذر کے ساتھ ربضہ میں موجود تھی۔ جب ابو ذر کی وفات ہو گئی تو بچی شاہراہ پہ جا کے بیٹھ گئی، ادھر سے قافلہ آ رہا تھا۔ ابو ذر کی بیٹی نے پکار کے کہا اے قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ یہاں صحابی رسول ابو ذر کا جنازہ بے گوروں کفن پڑا ہوا ہے۔ قافلے کے لوگ آئے، انہوں نے ابو ذر کو غسل و کفن دے کے دفن کر دیا۔ اے شمر جب یہ قافلہ چلا جائے گا تو میں بھی سر راہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، اگر کوئی قافلہ آیا تو پکار کے کہوں گی اے قافلے والوں فرزند رسول کا جنازہ بے گوروں کفن پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے جو میرے بابا کو غسل و کفن دے کے دفن کر دے۔ شمر ملعون مسکرا کے کہتا ہے سکینہ اگر کوئی قافلہ نہ آیا تو ہماری جان قربان۔ بی بی کہتی ہے شمر میں چھوٹی ہوں، میں اپنے بابا کو غسل نہیں دے سکتی، میں اپنے بابا کو کفن نہیں دے سکتی، میں اپنے بابا کے لیے قبر نہیں بول سکتی، لیکن کم سے کم اتنا کر سکتی ہوں کہ میں فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے چلو میں پانی لے کے آؤں گی، اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن میں چھڑکوں گی اور ہاتھ جوڑ کے کہوں گی بابا یہ بیٹی بڑی شرمندہ ہے کہ آپ کو زندگی میں پانی نہ پلا سکی۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے سروں پر سلامت رہے۔ بس عزیزوں آخری بات تو مجلس تمام عزیزوں ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کو 4-5 سال کے بچے کو لے کے کسی مجمع میں چلے جائیں، دیکھیں عزیزوں بڑی نفسیاتی بات عرض کر رہا ہوں، آگے آپ جانے بھی زہرا جانے، آپ کسی چھوٹے سے بچے کو لے کے کسی مجمع میں چلے جائیں، عزیزوں اگر مجمع زیادہ ہو اور بچے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو اگر بچہ گھبراتا ہے یا ڈرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ فوراً اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یعنی بچپن میں بچے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ڈرتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو جلدی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ عزیزوں صاحب مالی سبطین نے عجیب منظر لکھا ہے، احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے، جینا دشوار ہو جائے۔ صاحب مالی سبطین لکھتے ہیں شمر ملعون کہتا ہے نہیں سکینہ تمہیں قافلے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کہ شمر نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے تو سکینہ نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اے بابا میں آپ کے پاس سے جانا نہیں چاہتی۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر تماچے لگا رہا تھا، سکینہ فریاد کر رہی تھی اے بابا۔
آئے عباس آئے عباس، خون ہی خون ہے لاشوں سے بھرا مقتل ہے، ہر طرف گھور اندھیرا ہے، گھنا جنگل ہے، کس طرف تم کو بہن ڈھونڈنے جائے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، رے علی اکبر نے سنا کھائی سے دھارے شبیر، ایک بیمار ہے اس کو بھی کیا سب نے اسیر، کون پردے کا محافظ ہے سوائے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، تھام کر اپنا کلے جائے کہا زینب نے، مشک بھرتے ہوئے دریا پا تو دیکھا سب نے، آئے کیا گزر جو پانی نہیں لائے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، بولی زینب کہ نہ گھبراؤ سکینہ بی بی، میری آغوش میں سو جاؤ سکینہ بی بی، شاید ایک بار تیرے خواب میں آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، یہ چچا اور بھتیجی کا عجب رشتہ ہے، یہ جو پرچم میں بندھا ننھا سمجھ کیزا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے وفائے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، یاد آتا ہے دمشق کا منظر نیر، اشک برساتا ہوا عباس کی مظلومی پر، آنے کا وعدہ کیا تھا نہیں آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، حسین 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 السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔